سے جو بھی حضرات مرحبا چشتی کمیٹی سے جڑنا چاہتے ہیں، مرحبا چشتی کمیٹی کی کڑی سے کڑی بننا چاہتے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو مرحبا چشتی کمیٹی کے ادھیش سے، ان کے ممبران سے آپ ملیں اور اپنے آپ کو ان سے جوڑیں، کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں۔ آئیے کو سننے اور سنانے سے پیش کر اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بابا سے بلند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تھکے تھے آپ حضرات پہلے سے، تو میرا ارادہ بھی نہیں تھا بولنے کا، لیکن میں بھی چاہتا ہوں اپنا نام رجسٹر میں غلاموں کے میں بھی اپنا نام درج کر لوں، اس لیے کچھ چند منٹ کے لیے حاضر آیا، بس کچھ نور محمد علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا، آپ تمام حضرات توجہ سے سماعت کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کے جانب سے ایک نور آیا، وہ نور مصطفیٰ علیہ السلام، وہ نور ہم سب کے حضور تاجدار مدینہ علیہ السلام۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، ابھی میرے حضور ہم سب کے آقا علیہ السلام اپنے ماں کے شکم مبارک میں ہیں، اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں ہیں، تو حضرت اماں رضی اللہ تعالی عنہا کا خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے لال جب تک میرے شکم میں 9 مہینے موجود رہے مجھے کوئی درد اور تکلیف نہیں ہوئی، جیسے عام عورتوں کو بچے کی ولادت میں پیدائش میں درد اور تکلیف ہوتا ہے، کس قدر عورتیں بچوں کی ولادت میں یا جو 9 مہینہ اپنے کوکھ میں بچوں کو رکھتی ہیں کس قدر وہ مصیبت جھیلتی ہے صرف وہی جانتی ہیں۔ لیکن ہم سب کی والدہ محترمہ آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب تک میرے لال میرے پیٹ میں رہے، میرے شکم میں میرے حضور رہے، تب تک مجھے کوئی تکلیف کوئی درد نہ ہوا۔ اور آپ نے ڈاکٹروں سے سنا ہوگا جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، جیسے غیر لوگ نبی کو کہتے ہیں اپنی طرح، کہتے ہیں ہماری طرح نبی بشر، جیسے ہم انسان ویسے نبی انسان، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے حضور کھاتے ہیں، جیسے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے حضور بھی ویسے کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم بشر ہیں انسان ہیں، ٹھیک اسی طرح حضور بھی بشر ہیں انسان۔ ان کی کم عقلی ان کی جہالت، ہماری بشریت اور ہے حضور کی بشریت اور ہے۔ ڈاکٹروں سے سنا ہوگا جب بچہ پیٹ میں ماں کے ہوتا ہے تو وہ ناف کے ساتھ ہوتا ہے، ناف اس کا موجود رہتا ہے، اگر اس کا ناف بچے کا جو ناف ہوتا ہے وہ موجود نہ رہے، اس کے پیٹ سے جڑا نہ رہے تو بچے کو جو غذا ملے گی ماں کے پیٹ میں وہ کیسے ملے گی؟ بچہ مر جائے گا، بچہ پیٹ میں ٹکال کر جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا اگر جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اگر ناف اس کا کاٹ دیا جائے یا ناف اس کا نہ رہے تو وہ غذا کیسے ملے گا؟ بچے کو ناف کے راستے سے، ناف کے ذریعے سے اس کو غذائیں ملتی ہے، کھانا پانی ملتا ہے، اس کو چارہ ملتا ہے، تب جا کے ماں کے پیٹ میں گردش کرتا ہے، گھومتا ہے، ٹہلتا ہے اور وہ سانس لیتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر حضور
آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ ناف سے پیدا نہیں بلکہ ناف کے قطعے کے ساتھ پیدا ہوئے مسلمانوں. یہ حضور ہے. اگر حضور انسان یعنی ہماری طرح بشر ہوتے تو حضور کو بغیر ناف کے ماں کے پیٹ میں تو حضور کا تو انتقال ہو جاتا. مسلمان پتہ کیا چلا؟ حضور نور ہے. نور اللہ نے خود فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق تمہارے پاس اللہ کے جانب سے ایک نور آیا اور نور کون ہے؟ میرے مصطفیٰ ہے. جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی جیسے عام عورتوں کو درد ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے وقت مجھے کوئی درد نہ ہوا. دنیا کی پہلی خاتون پہلی ماں جن کو بچے کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس وقت کوئی درد محسوس نہ ہوا. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا اے آمنہ آپ کا جب بچہ پیدا ہوا دنیا میں تشریف لایا ہم سب کے آقا منجا دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کو کیسا درد محسوس ہوا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے لوگوں اے سوال کرنے والے جو عام بچوں کی طرح عام عورتوں کو درد ہوتا ہے پیدائش کے وقت مجھے کوئی درد نہ ہوا. اگر حضور کی طرح کئی ایک بچے کی ولادت میرے کوکھ سے ہوتی رہے تو میں ان کی ولادت باسعادت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طریقے سے حضور کی ولادت باسعادت ہوئی. یہاں تک کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو مکہ کی کچھ عورتوں نے کہا ہے آمنہ تیل بہت مہنگا ہے چراغ نہ جلایا کرو. اگر چراغ جلاؤ تو رات میں بجھا دو رات میں بند کر کے لیٹا کرو. حضرت آمنہ کہتی ہے مکہ کی عورتیں جب سے میرا بچہ پیدا ہوا میرے حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں آقا علیہ السلام قسم خدا کی میں آج تک کوئی چراغ نہیں جلایا. اس کی برکت ہے حضور کی نورانیت کی برکت ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے. چاروں طرف اندھیرے تھا. یہاں تک کہ عربستان میں ملک عرب میں سعودیہ میں اتنی جہالت تھی جن کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی اسی کا باپ اپنے زندہ لڑکی کو لے کر کے ایک گڈھا کھودتا تھا اور لڑکی کو لٹا کر کے اس کے گردن پر اپنے پیر کو رکھ کر کے اس کو دبا دیتا تھا کاٹ دیتا تھا. یہ دستور تھا عربستان کا. دنیا کے کونے کونے میں یہاں تک اتنی برائی تھی اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کے منہ پہ کالی لگا کر کے اس کو منحوس سمجھا تھا. اس کو منحوس لوگ سمجھتے تھے اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہاں تک کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کو بھی چتا پر لٹا کر کے جلا دیا کرتے تھے. اے لوگوں اس خرابی اس اندھیرے ماحول میں حضور جب تشریف لائے تو اس وقت قحط سالی پڑا ہوا تھا سوکھا پڑا ہوا تھا. سارے ہریالیاں تھی وہ سوکھ گئے تھے. جو جانور تھے ان کے جو تھن دودھ سے خشک ہو گئے ان کے تھن دودھ سے سوکھ گئے تھے. یہاں تک کہ قحط سالی پڑ گئی. جب حضور تشریف لائے چاروں طرف پہاڑ یا گلی یا گھر سارے بہت اٹھے اونچے اونچے لہلہانے لگے. یہاں تک کہ ہریالی چھا گئی. لوگوں نے کہا آج معاملہ کیا ہے؟ ہمارے جانوروں کے جو تھن تھے دودھ سے خشک ہو گئے تھے سوکھ گئے تھے آج ہمارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں. ہمارے باغیچے میں بغیر موسم کے پھل آیا ہوا ہے پیڑوں میں پھل لگا ہوا ہے پہاڑوں سے خوشبو آ رہی ہے گلیاں معطر ہے ہمارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ کسی نے کہا اے لوگوں ابھی میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا میں بھی ایک عجیب و غریب بات دیکھ کر آیا ہوں. ایسا لگ رہا تھا کہ کعبہ شریف حضرت عبدالمطلب حضور علیہ السلام کے دادا کے گھر کے جانب کعبہ جھکا ہوا چلا جا رہا ہے گرا ہوا چلا جا رہا ہے. حضرت عبدالمطلب کو خبر دی جاتی ہے حضور کے دادا جان جب یہ مناظرہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں غریبی کا عالم ہے. اگر کعبہ ڈھہ گیا کعبے کی دیوار گر گئی تعمیر کیسے ہوگا کعبہ شریف کیسے بنایا جائے گا. اتنی میں ایک لوڈی آتی ہے کہتی ہے اے حضرت عبدالمطلب آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے اتنا حسن و جمیل ہے اتنا خوبصورت ہے آج تک میری آنکھوں نے ایسا بچہ پیدا ہوتا نہیں دیکھا. یہاں تک کہ حضرت جبریل امین جب سے دنیا بنی تب سے لے کر کے آج تک کے موجود ہے ان کا بیان ہے حضرت جبریل امین
وہ دیتے ہیں, چرند پرند کو وہ دیتے ہیں, جانور کو وہ دیتے ہیں, سارے انسان جو گزر گئے, جو ہیں اور جو آنے والے ہیں, سب سے ملاحظہ کرنے والے حضرت جبریل امی ہیں. دنیا کے جتنے پورے ورلڈ کے کونے کونے کو حضرت جبریل امی نے دیکھا ہے, پرکھا ہے, ملاحظہ کیا ہے. حضور نے اگر سوال کیا, اے جبریل تم مجھ جیسا حسین و جمیل کہیں دیکھا ہے؟ حضرت جبریل امی فرماتے ہیں, کہہ کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, آج تک آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں. گویا کہ کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا, ایسا بچہ جنا ہی نہیں. آقا علیہ السلام کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں غریبی کا عالم ہے. اگر خانہ کعبہ گر گیا, دیوار گر گئی, کیسے تعمیر کرایا جائے گا, کیسے بنایا جائے گا؟ اتنی میں ایک لونڈی نے جب کہا آپ کے گھر آپ کے پوتے کی ولادت ہوئی ہے, پیدائش ہوئی ہے, بہت حسین و جمیل, بہت ہی خوبصورت ہے. حضرت عبدالمطلب جان گئے, کہنے لگے, اے لوگوں, کعبہ گر نہیں رہا تھا بلکہ کعبہ میرے حضور میرے پوتے کے جانب محبتاً جھک رہا تھا. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, آجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کو کعبہ دیتے ہیں. پیدائش ہوتی ہے, ولادت ہوتی ہے, جہالت کا ماحول ختم ہو رہا ہے. جو پیڑ پودے کو پوجا جا رہا تھا, لوگ اس سے باز آ رہے ہیں. یہاں تک کہ چاروں طرف مکے کی گلیاں, دنیا کا کونا کونا محب تھا. جس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا بیوہ ہونے کے بعد, آج اس عورت کے قدم کے نیچے میرے جنت عطا کر دی. یہ عورت کا مقام کر دیا, بچیوں کا مقام عطا کر دیا, اتنا بڑا مرتبہ عورتوں کا کر دیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو روتے ہیں کو ہنساتے ہوئے آ رہے ہیں, غم کو ٹالتے ہوئے آ رہے ہیں. چاروں طرف خوشحالی کا ماحول ہے. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ایمان دھاتا کے سنی مسلمان, اسی لیے ہم آپ سے یہی کہتے ہیں ہمیشہ کہ آقا علیہ السلام سے سچی پکی الفت و محبت کرو. ہم اپنے اعمال کی بنا پر, اپنے روزہ حج زکات نماز کی بنا پر نہیں بخشے جائیں گے, جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم خدا کے رسول کی بنا پر جنت میں جائیں گے. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لائے, چاروں طرف خوشحالی ہی خوشحالی, اور انہی کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم تمام حضرات اس محفل کو منایا, جلوس نکالا, اور محبت خوب دل کھول کر کے اپنی عاشقی کا, اپنی محبت کا ثبوت دیا, اظہار کیا. اللہ رب العزت ہم تمام حضرات اس پروگرام کو, اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے بولنے میں, ہمارے بھائیوں کے سننے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی بار الہ اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف فرما کر, سب سے پہلے ہمیں, اس کے بعد ہمارے تمامی حضرات اور خواتین حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.